بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد ذکا لطیف آج آفٹر 9 چینل پر برج سنبلہ یعنی ورگو والوں کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ سال آئندہ آنے والا 2021 ان کے لیے کیسا رہے گا۔ جہاں تک چارٹ میں ورگو کے چارٹ میں دیکھا جائے تو چوتھے گھر میں سن اور مرکری ہے، جبکہ پانچواں گھر جو کہ خوش قسمتی کا ہے، اولاد کا ہے، اس گھر میں جوپیٹر بھی ہے، سیٹرن بھی موجود ہے۔ ابتدائی سال کے ابتدا میں مارس جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہے، اسی طرح 9ویں گھر میں راس کا موجود ہونا، اور تیسرے گھر میں زمب کا اور وینس کا موجود ہونا دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک مزید آگے کی بات کریں تو کچھ عرصے بعد مارس بھی جو ہے یہ یہاں سے نکل جائے گا، تو ابتدائی مہینے میں چھٹا گھر، 8واں گھر اور 12واں گھر جو ہے ان میں کسی قسم کے سیارے گان موجود نہیں ہوں گے۔ تو جہاں تک چھوٹے سیارے گان کی بات ہے تو وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم اپنی نیکسٹ منتھلی پریڈکشن میں بتائیں گے کہ کس سیارے کا کون سا مہینہ جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ برج سنبلہ والے جو ہیں ان کے لیے 2021 کا یہ جو سال آنے والا ہے یہ بہت زیادہ بہتریاں لے کر آئے گا۔ ان کی زندگی میں عرصوں بعد ورگو والے جتنے بھی ہیں ان کی زندگی میں ایسے سال جو ہیں وہ بار بار نہیں آتے، عرصوں بعد ایسے اچھے سال جو ہیں وہ ان کے لیے آتے ہیں۔ اور اس سال ان میریڈ افراد جو ہیں ان کی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 7واں گھر دیکھا جائے تو اس کا حاکم لارڈ جو ہے جوپیٹر وہ 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو 7ویں کا حاکم 5ویں گھر میں بیٹھنے کی جو سامنے آتے ہیں نظریات وہ یہی ہیں کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی شادی پسند کی جو ہے وہ لازمی طور پر ہو جائے گی اور ان کو ان کے بینیفٹس بھی ملیں گے، اور جس سے ورگو والے لو کرتے ہیں اسی سے ان کی شادی ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ الغرض یہ سال جو ہے وہ خوشیوں سے جینے کا ہے۔ یہ سال سنبلہ والوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بھی بہت اچھا اور بہتر رہے گا۔ اسی سال ایسے افراد ورگو والے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سال جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جوپیٹر کا یہاں پہ آنا بینیفٹس دیتا ہے۔ اور ورگو والے جو ہیں وہ اس سال ٹاپ کریں گے، ایجوکیشن میں ٹاپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر وہ باقاعدہ طور پہ توجہ سے پڑھیں گے تو۔ اسی طرح ورگو والوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب جوپیٹر جو ہے وہ پہلے گھر میں ہو، 5ویں گھر میں ہو، اسی طرح 9ویں گھر میں ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر 7ویں گھر میں بھی ہو تو یہ جسم کو وزن کو بڑھاتا ہے، موٹاپے کی طرف مائل کرتا ہے، اور چونکہ اس سال جوپیٹر یہاں پہ موجود ہے 5ویں گھر میں تو جو ورگو افراد ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے ہیں، زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، کولیسٹرول والی غذائیں کھاتے ہیں، وہ افراد باقاعدہ طور پہ
نارمل غذا کھائیں تاکہ ان کا وزن جو ہے وہ نہ بڑھے اور ان کی صحت بھی بہت زیادہ بہتر رہے. جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چھٹے 8ویں اور 12ویں گھر میں کوئی سیارے گان یہاں پہ نہیں اتنے رہیں گے، تو اس سال جو ہے ان کو ورگو والوں کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. سال 2021 ورگو والوں کے لیے، ان کے بیوی بچوں کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا. اور ورگو والے جو ہیں وہ اگر شادی شدہ ہیں تو وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں گے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے. جہاں تک بات ہے ورگو کے ایسے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، فارن کنٹریز میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سال جو ہے یہ اچھا رہے گا. بالخصوص ایسے ورگو کے افراد جو دبئی جانا چاہتے ہوں، سعودیہ میں جانا چاہتے ہوں، ریاض میں جانا، جدہ وغیرہ جہاں جانا چاہتے ہیں، یہ کنٹریز میں جانے کے لیے ان کے اسباب جو ہیں وہ مہیا ہو جائیں گے اور وہ اچھے طریقے سے بیرون ملک نہ صرف کہ چلے جائیں گے بلکہ وہاں پہ جا کے کامیاب بھی ہو جائیں گے. ورگو والوں کے لیے راس کا 9ویں گھر میں آنا اتنا برا تصور نہیں کیا جاتا. تو ان کے جتنے بھی کام رکے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں، ان میں بہتری آتی ہے. تو ورگو والے اگر اپلائی کرنا چاہیں گے بیرون ملک کا تو ان کو ناکامی نہیں دیکھنا پڑے گی. اسی طرح 5ویں گھر میں جوپیٹر کا ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے ورگو افراد جن کے پاس انکم کے ذرائع نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی انعامی بانڈز وغیرہ ہیں، تو ان کے انعامی بانڈز لگنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اتفاقیہ طور پہ ان کے پاس رزق روزی جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ آنے کے چانسز رہیں گے. ورگو افراد جو ہیں وہ اپنی اچھی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی نسبت عمر میں وہ کم دکھائی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ خود کو جوان رکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ورگو افراد جو ہیں وہ بولنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، فاسٹ لینگویج ہوتی ہے ان کی. تو اگر اس سال ورگو افراد جو ہیں وہ کچھ سائیڈ بزنس کرنا چاہیں، کیونکہ بزنس کے لحاظ سے اگر ورگو والوں کو دیکھا جائے تو یہ سائیڈ بزنس ہر صورت میں کرتے ہی کرتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں 10واں گھر جو ہے یہ جوزا والا کو ہے، جوزا ہے، تو یہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں بزنس کے لحاظ سے. تو ایک جگہ ٹک کے یا ایک ہی کام پہ یہ تو نہیں رہتے ہیں، اپنے کام ایک سے زیادہ کرتے ہیں. سائیڈ بزنس کرنے والے جو افراد ہوں گے ان کو کسی قسم کی ناکامی نہیں ہوگی اور وہ باقاعدہ طور پہ اپنے بزنس کو بھی بڑھائیں گے اور سائیڈ بزنس جو ہے اس میں بھی ان کو باقاعدہ طور پہ بہت زیادہ بہتری اور کامیابی دیکھنے کو ملے گی. اسی طرح اس سال ورگو والے ان کے بزنس میں ان کو کامیابی بھی ہوگی اور اگر کوئی وہ اس عرصے میں بڑا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابیاں ملیں گی اور کسی قسم کی پریشانی کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جنوری سے لے کے اپریل تک کا عرصہ جو ہے وہ مشتری، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 5ویں اپریل تک 5ویں گھر میں جو ہے وہ مقیم رہے گا. لیکن جیسے ہی اپریل کا مہینہ جو ہے 6 اپریل گزرنے کے بعد وقت آئے گا تو جوپیٹر جو ہے یہ یہاں سے نکل کے چھٹے گھر میں آ جائے گا. چھٹے گھر میں آنے سے سملہ والوں پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، ان کی ہیلتھ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا، ان کے بزنس میں بہتریاں آئیں گی. لیکن اگر مالی لحاظ سے یہ لوگ دیکھیں کہ ان کا کوئی مالی لحاظ سے فائدہ ہو، کسی سے مدد مل جائے ان کو،
تو مالی لحاظ سے ان کو کسی قسم کی مدد نہیں ملے گی۔ تو یہ عرصہ سنبلوں والوں کے لیے الغرض بہتر رہے گا۔ اس عرصے میں باقاعدہ طور پہ سال میں ورگو والے جو ہیں ان کے خیالات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے، ان میں نئی سوچیں نئے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو اگر کوئی سنبلہ والے افراد اسپورٹس میں ہیں یا میڈیا پر ہیں تو اس عرصہ میں ان کو آگے بڑھنے کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح اپریل کے بعد مشتری جو ہے جب چھٹے گھر میں آ جائے گا تو نہ صرف یہ کہ آپ کے بزنس میں بہتری آئے گی، آپ میں ہمت، آپ میں جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ تو اگر آپ اپنی ہمت اور جذبے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ پریشانیوں سے مزید بچے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وقت جیسے گزر رہا ہے ایسے گزار رہو، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر جو ہے وہ پریشانیاں تو ٹھیک ہے نہیں آئیں گی، لیکن حالات بھی کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ پر بہتر نہیں ہوں گے۔ تو الغرض یہ جتنا بھی چارٹ ہے اس میں جب دیکھا جائے تو رہ جاتی ہے یہاں پہ بات صرف اور صرف کہ سیٹرن کا اس گھر میں کیا رول ہے۔ تو اس گھر میں سیٹرن کا آنا جو ہے وہ اگر جوپیٹر اس کو چھوڑ کے سیٹرن سے کنجیکشن ختم کر کے چھٹے میں آ جاتا ہے تو کسی لحاظ سے یہاں پہ صرف اور صرف سیٹرن جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سیٹرن جو اکیلا رہے گا وہ آپ میں کانفیڈنس جو ہے وہ مہیا کرے گا، آپ میں بہتریاں لائے گا، لیکن آپ کے کام کو کچھ لحاظ سے سلو بھی کرے گا۔ تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے مزید بہتریوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھیں، اچھے کام کریں، غرباء و مساکین کی جو ہے وہ امداد کریں۔ اب رہ گئی بات باقاعدہ طور پہ کہ یہ جو افراد ہیں ورگو والے، ان کے گرہن جو ہیں وہ آپ کو بتایا ہے کہ 3 گرہن جو ہیں سال میں لگیں گے۔ ایک گرہن جو ہے وہ لگے گا برج ثور میں قمری، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ نواں گھر ہے۔ تو اس عرصے میں باقاعدہ طور پہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کوئی لمبے سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں نہ جائیں۔ اسی طرح 2 گرہن جو ہیں وہ عقرب میں لگیں گے، وہ یہ ہے۔ تو تیسرے گھر میں تو اس عرصے میں گرہن کے جو دور ہوں گے اس عرصوں میں باقاعدہ طور پہ آپ چھوٹی ٹریولنگ بھی اگر کرتے ہیں تو ان سفروں سے بھی آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے گاڑی وغیرہ چلائیں اور احتیاط سے کام لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، غصے سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں۔ الغرض جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ عرصہ برج سنبلہ والوں کے لیے لکی ثابت ہوگا اور ان میں بہتریاں آئیں گی، ان کے رکے کام جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور ان کو ہر لحاظ سے کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تو جتنا بھی ہو سکے غرباء و مساکین کی مدد کریں، حق پہ چلیں، نماز پڑھیں۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔